السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن قريب مولى ابن عباس إن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت وليدة لها فقال لها ولو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجرك، رواہ البخاری۔ ابھی آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے۔ حضرت قریب رحمہ اللہ، جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی لوڈی کو آزاد کیا، اعتقت ولیدۃ لہا، کہ انہوں نے اپنی لوڈی آزاد کی، اور یہ بڑی نیکی ہے اور یہ بڑی قربانی ہے۔ غلام اور لوڈی کا آزاد کرنا یہ بہت بڑی نیکی اور بہت بڑا ثواب کا ذریعہ ہے، کیونکہ غلام اور لوڈی کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ جب انہوں نے آزاد کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مشورہ دیا اور ان کو یہ کہا وَلَوْ وَصَلْتِ بَعْضَ أَخْوَالِكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكَ، اگر تم اپنے ننیحالی رشتے پر صلہ رحمی ان میں خرچ کر دیتی، كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكَ، اس پر تمہیں بڑا اجر ملتا، تمہارے اجر میں اضافہ ہو جاتا، تمہارا اجر بڑا ہو جاتا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے صدقات اور ہدایہ کے اولین مستحقین ہمارے رشتہ دار ہیں۔ رشتہ دار تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک رشتہ ماں کی طرف سے ہوتا ہے جس کو ننیحالی رشتہ کہا جاتا ہے، اور ایک رشتہ ابو کی طرف سے ہوتا ہے جس کو ددیحالی رشتہ کہا جاتا ہے، جیسے چچا ہیں، پھوپھی ہیں، دادا ہیں، دادی ہیں۔ اور تیسرا رشتہ ہے جس کو سسرالی رشتہ کہا جاتا ہے، یعنی جہاں آدمی شادی کرتا ہے۔ شریعت نے رشتے کو جوڑنے کی زبردست تاکید کی ہے، اور یہاں تک کہا ہے کہ اگر آدمی کہیں دوسری جگہ پر صدقہ کر رہا ہے، ہدیہ دے رہا ہے، مال خرچ کر رہا ہے، تو وہ ایک صدقہ ہے، لیکن اگر وہی مال، وہی صدقہ، وہی ہدیہ، گفٹ، وہی احسان اپنے رشتہ داروں پر کریں تو اس پر ڈبل اجر ہے۔ ایک تو صلہ رحمی، دوسرا صدقہ۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ نصیحت کی، کہا اگر تم اپنے ننیحالی رشتے پر خرچ کر دو، صلہ رحمی میں دے دو، تو تمہارے اجر میں اضافہ ہو جائے گا، تمہارا اجر بڑا ہو جائے گا۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے رشتے ناتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، رشتے کو مضبوط بنائیں، صلہ رحمی کریں۔ ہمیں ہدیہ و گفٹ کرنا ہو، صدقہ کرنا ہو، تو ہم اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دیں، ننیحالی رشتے کا خیال رکھیں۔ ننیحالی رشتہ عام طور پر ننیحالی رشتے کا لوگ بڑے ہونے پر خیال نہیں کرتے۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ برابر اپنے ننیحال آتے جاتے ہیں، لیکن جب وہ بڑے ہو گئے تو اس رشتے میں کہیں نہ کہیں وہ کوتاہی کے شکار ہو جاتے ہیں، کوتاہ نظر آتے ہیں۔ تو خاص طور پر ننیحالی رشتے کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے ماموں کا، اور اپنے جو خالو خالہ ہیں، جو ماں سے جو ان کی رشتہ داریاں بنتی ہیں، ان کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں،
ان پر خرچ کریں. ہماری شریعت اس کی تاکید کرتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رشتہ داری کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.